السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل تعلیم قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کی ہر آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ سیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ کے تمام الفاظ کے معنی سیکھے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے اور آئی بٹن میں بھی لنک ڈال دیا ہے، آپ پچھلی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ جب پچھلی ویڈیو دیکھ لیں گے تو یہ ویڈیو بہت ہی آپ کو آسان لگے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازر بھی کے معنی سے، ساتھ، اسم کے معنی نام، اللہ کے معنی اللہ، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن الرحمن کے معنی بڑا مہربان، الرحیم کے معنی بہت رحم کرنے والا، نہایت رحم والا۔ یہ بات دھیان دیں کہ اردو میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ظاہراً کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ ہو شروع کرتا ہوں، بلکہ وہاں بسم اللہ سے پہلے ایک ایسا لفظ پوشیدہ مانتے ہیں، چھپا ہوا مانتے ہیں، جس کا ترجمہ ہوتا ہے اردو میں شروع کرتا ہوں۔ تو آپ یہ مت تلاش کیجیے بسم اللہ میں کہ کس کا ترجمہ شروع کرتا ہوں ہو رہا ہے۔ لفظ بلفظ ترجمہ تو یہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیکن بسم اللہ سے پہلے ایک لفظ پوشیدہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے شروع کرتا ہوں، لہٰذا ہم ترجمہ یہ کریں گے بسم اللہ کا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کے معنی تمام تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے، لام زیر لی کے معنی لیے کے لیے، اللہ کے معنی اللہ، للہ اللہ ہی کے لیے، رب العالمین رب کے معنی پروردگار، عالمین کے معنی سارا جہان، رب العالمین سارے جہان کا پروردگار۔ پورا ترجمہ ہوگا الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ آپ یہ دھیان دیں کہ عربی میں کوئی ایسا لفظ جملے میں ظاہراً موجود نہیں ہے جس کا ترجمہ اردو میں ہیں یا ہے ہوتا ہے۔ بس عربی کے قاعدے کے حساب سے جہاں جملہ مکمل ہو جاتا ہے، سینٹنس جہاں مکمل اور پورا ہو جاتا ہے، وہاں ترجمہ ہیں یا ہے کرتے ہیں۔ جیسے انگلش میں از، ایم آر وغیرہ آتا ہے اور اردو میں ہے یا ہیں آتا ہے، اردو ہندی میں، تو عربی میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ ہیں یا ہے ہو۔ تو اس لیے جب ہم لفظی ترجمہ کریں گے تو کوئی ایسا لفظ نہیں ملے گا جس کا ترجمہ ہم ہیں یا ہے سے کریں، کیونکہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں الحمد کے معنی تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین سارے جہان کا پروردگار۔ تو یہاں پہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا معنی ہیں ہو، بس یہ عربی کے قاعدے کے حساب سے جملہ مکمل ہو رہا ہے، اس لیے ترجمہ ہوگا ہیں۔ تو ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان بہت رحم والا ہے۔ لفظ جو بڑھا رہے ہیں چونکہ یہ ہر جملہ، ہر لفظ الرحمن الرحیم یہ سب کے سب اللہ کی صفت ہے، تو اس لیے صفت ہے یعنی اس کی خوبی بیان کر رہا ہے، یہ لفظ اللہ، لفظ اللہ کی خوبی بیان کر رہا ہے، اس لیے لفظ جو بڑھائیں گے، ورنہ عبارت میں کوئی ایسا ترجمہ، ایسا لفظ نہیں ہے جس کا معنی جو ہو۔ مالک یوم الدین، مالک کے معنی مالک، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یوم کے معنی دن، الدین کے معنی جزا، بدلہ۔ پورا ترجمہ ہوگا بدلے کے دن کا مالک، لیکن یہاں بھی لفظ جو بڑھائیں گے اس لیے کہ یہ بھی اللہ، لفظ اللہ کی صفت ہے، یعنی یہ بھی خوبی ہے، لہذا لفظ جو بڑھائیں گے۔ یہ بتانے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ کہیں ہم لفظ جو کا لفظ عربی لفظ تلاش نہ کرنے لگیں کہ جملے میں مالک یوم الدین میں ایسا کون سا لفظ ہے جس کا ترجمہ جو ہو رہا ہے، اس لیے ہم بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ چونکہ صفت ہے اللہ، لفظ اللہ کی، یہ تینوں لفظ مل کے اللہ کی خوبی بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ لفظ جو بڑھا رہے ہیں۔ مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی جس دن بدلہ دیا جائے گا اس دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ایاک کے معنی تیری ہی، تجھ ہی سے، اردو میں جیسا جملہ ہوگا
اسی حساب سے ترجمہ کریں گے۔ اب چونکہ عبادت کرتے میں ہیں تو یہاں پہ ترجمہ تجھی سے نہیں کریں گے، تجھی سے عبادت کرتے ہیں، یہ ترجمہ بیٹھے گا نہیں۔ تو جہاں اردو کے قاعدے کے حساب سے، اردو ادب کے حساب سے جیسا ترجمہ ہوگا اسی طرح ترجمہ کریں گے۔ چونکہ یہاں پہ ہوگا عبادت کرتے ہیں، نعبدو کے معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہاں صحیح ترجمہ ہوگا اردو ادب کے حساب سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، واو کے معنی اور، ایاک کے معنی تیری ہی، تجھی سے، نستعین مدد چاہتے ہیں۔ اب چونکہ یہاں پہ تیری ہی، ایاک کے معنی تیری ہی، یہ اردو ادب کے حساب سے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کریں گے تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ نستعین کے معنی مدد چاہتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، اہدی تو دکھا، نا کے معنی ہمیں، اہدنا تو ہمیں دکھا، اہدنا تو دکھا ہمیں، لفظی ترجمہ ہوگا تو دکھا ہمیں۔ الصراط کے معنی راستہ، المستقیم کے معنی سیدھا، دونوں لفظ ملا دیں گے، الصراط المستقیم سیدھا راستہ۔ پورا ترجمہ ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں دکھا سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط کے معنی راستہ، الذین وہ لوگ جو، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ جو یا جن، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم علی کے معنی پر، ہم کے معنی وہ یا وہ سب یا ان سب، علیہم ان پر، ان سب پر۔ اب یہاں پہ ترجمہ ہوگا چونکہ الذین کے ساتھ جب علیہم آئے گا، الذین کے بعد انعمت، انعمت کے بعد علیم آیا، تو الذین کے ساتھ جب علیہم آئے گا تو وہاں پہ جن پر ترجمہ ہوگا۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اگر الذین لفظ نہیں آتا تو علیہم کے معنی ان پر ہی ہوتا، صرف انعمت علیہم تو نے ان پر انعام کیا یہ ہو جاتا، لیکن لفظ علیہم الذین کے ساتھ آیا ہے، یعنی جہاں جس جملے میں الذین کا استعمال ہوا ہے وہاں پہ اسی کے ساتھ ہی، ساتھ کا مطلب بالکل سٹا ہوا نہیں، ساتھ کا مطلب اسی جملے میں علیہم کا استعمال ہوا ہے، تو یہاں پہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اگلا لفظ ہے غیر المغضوب علیہم، غیر کے معنی علاوہ، اس کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے، نہیں نہ کہ، المغضوب کے معنی غضب کیا گیا، علیہم کے معنی ان پر، لیکن اس جملے میں بھی جن پر ہوگا چونکہ اس کا بھی تعلق پچھلے ہی جملے سے ہے جس میں الذین لفظ استعمال ہوا ہے، اسی وجہ سے، اسی الذین کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہوگا جن پر۔ پورا ترجمہ ہوگا غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا، واو کے ولا الضالین، واو کے معنی اور، لا کے معنی نہیں، الضالین کے معنی گمراہ لوگ، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا، ان سب کا تعلق پیچھے سے ہے، ایک بار پھر پیچھے سے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں سلیس ترجمہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں دکھا سیدھا راستہ۔ اب سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے تو یہ اگلے جملے میں ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اور آپ کے دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں جو قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہوں یا آپ چاہتے ہوں کہ وہ ترجمہ سیکھیں، ترجمہ سیکھ کر پڑھیں، تو ان کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس چینل میں اسی طرح کے ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔